السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی بھائی اور دوستو، اب ہم آپ کو ایک عملی سفر پر لے کر چلتے ہیں جس میں ہم آپ کے سامنے خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریں گے۔ آپ کی سیرت کے متعلق ایک خاکہ، ایک خلاصہ پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے شخص کو بھیجا جو انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کا دین سکھانے کے لیے رہنمائی کرے، اور وہ رسول اور انبیاء ہیں، اور انہی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس وقت بھیجا جب لوگوں کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری کرنا، ناانصافی کرنا، دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنا، جھوٹ بول کر کے ایک دوسرے پر ظلم کرنا، عورتوں کی توہین کرنا، یہ ساری برائیاں مکہ کی سرزمین میں پھیل چکی تھی، تاکہ یہ انبیاء لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور انصاف، امن، احسان اور ایک مہذب زندگی پھیلانے کی رہنمائی کریں، تاکہ لوگ ایک مہذب زندگی گزاریں۔ ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور اس کے سوا کوئی دین نہیں جس پر عمل کیا جا سکے یا جس پر عمل کر کے کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا دین ہے، یہ ایسا مذہب ہے جس میں شرک سے بچنا، عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مذہبی فرائض کی ادائیگی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں مذہب اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو بنی نوع انسان کے لیے بھلائی اور خوشی لاتی ہے، ان ساری چیزوں کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور القاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، وہ قبیلے قریش سے تھیں، اور آپ کا ایک نام احمد بھی تھا، اور قریش آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے یا نام سے پکارا کرتے تھے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تعلق ہے تو میرے دینی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خصوصیات کو جاننا اگر آپ چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، درمیانہ قد تھا، نہ لمبا بہت تھا نہ چھوٹے بہت تھے یعنی ناٹے، خوبصورت چہرہ اور لمبی نہایت خوبصورت گردن تھی، آپ کے کندھے چوڑے اور اس کے درمیان کافی مسافت اور جگہ تھی، آپ کی پشت پر بائیں کندھے پر
مہر نبوت لگی ہوئی تھی جو اس کے گوشت سے ظاہر تھی. کبوتر کے انڈے کے سائز، اس کا رنگ جسم کے مانند تھا. یہ آپ کی صفات، آپ کے بڑے بڑے خوبصورت ہاتھ اور پاؤں تھے. اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا. آپ کا چہرہ سفید اور سرخ مائل تھا. یہ اپنی روشنی اور خوبصورتی میں 14ویں رات کے چاند سے مشابہت رکھتا تھا. اللہ اکبر. آپ کے بال بہت سیاہ کالے اور گھنی داڑھی تھی. اسی طرح سے جب آپ غصے میں ہوتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور جب آپ خوش ہوتے اور مسکراتے تو آپ کا چہرہ چمکتا، یہاں تک کہ چاند کا ٹکڑا نظر آتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات. اسی طرح سے جو آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ جان جاتا کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، مکار نہیں ہیں، آپ کے اندر بری عادت نہیں ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی آپ کے چہرے کو دیکھنے والا ہی ان ساری چیزوں کو محسوس کر لیتا تھا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے تعلق سے جہاں تک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے اخلاق والے تھے. قیامت کے دن بنی آدم کے سردار بھی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی کے طور پر چنا، جو کہ دین اسلام ہے. دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مذہب اختیار کیا. وہ آخری نبی ہیں، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. آپ کو آسمان پر لے جایا گیا اور نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی. آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کی معافی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سب ختم کر دیا. اور جنت کے سب سے پہلے دروازہ کھولنے والے کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. اور سب سے پہلے جس کے لیے قیامت کے دن قبر کھلے گی، وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، اور سب سے پہلے شفاعت کر کے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے والے. محترم دینی بھائیوں، اللہ کی اپنے نبی سے محبت کا ثبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، ان پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے سے آپ کی حمایت کرتا ہے. یہ سب سے بڑی ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. جہاں تک اخلاق کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والے، سب سے زیادہ عزت والے، اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل لوگوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر تھے. جب کسی سے بات کرتے تھے بہت ہی شائستگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے باتیں کرنا، ہر لفظ کو الگ الگ کر کے باتیں کرنا، تاکہ سننے والے کو پریشانی نہ ہو اور اس کی پوری رہنمائی ہو جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں یا سامنے والا سوال کرنا چاہتا ہے، پوری چیز سے اس کو واقفیت ہو جائے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہم کلام ہوتے تھے. صرف وہ باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات میں فائدہ ہو. آپ فضول باتوں میں، لایانی باتوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں جایا کرتے تھے. اور اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک سے اس کا پتہ چل جاتا تھا.
یعنی آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور چہرہ آپ کا بتلاتا تھا کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہر ایک کے لیے قبول ہوتی تھی، آپ ہر ایک کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے اور اسی طرح سے ہر ایک کے لیے دعا بھی کرتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور تقوی اور پرہیزگاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھے اور زہد و تقوی والے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالی آپ کے لیے پہاڑ کو سونا بنا دیتا، چونکہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، پہاڑ کو سونا بنا دیتا، لیکن ایسا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا تھا اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، مال جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، جو آیا صدقہ کر دیا۔ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی ضرورت مند حاجت مند آ گیا، گھر میں کچھ ہے منگایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آپ کو زمین پر سونا پڑتا تھا، زمین پر آپ سوتے تھے اور آپ کے گھر میں کھانے پینے کی بہت ہی کم چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ نہیں کہ یہ بھی جمع کر لیا، وہ بھی جمع کر لیا، ایسا بھی جمع کر لیا، ویسا، یہ نہیں ہوتا تھا، بہت کم چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ جس بستر پر رہتے تھے وہ بستر چمڑے کا ہوتا تھا، چمڑے کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے جو ریشوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور اسی کا تکیہ بھی ہوتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی۔ بیٹوں میں قاسم، عبداللہ جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اور اسی طرح سے ابراہیم، یہ 3 بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ابراہیم ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، باقی اولاد سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے۔ بیٹیوں کا جہاں تک تعلق ہے، بیٹیاں 4 تھیں آپ کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر سب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، یعنی آپ کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، یہ باقی بچی تھیں اور باقی سب کا انتقال ہو گیا۔ جہاں تک ازواج مطہرات کا تعلق ہے، یعنی آپ کی بیویوں، آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ خدیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمعہ، عائشہ صدیقہ، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت حوی بن اخطب، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ نے اپنے پیچھے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ بکری، نہ اونٹ اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی۔ میں نے پہلے آپ کو بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی چیز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، غربا مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اور سفید خچر کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، یعنی اور کوئی چیز نہیں تھی۔
اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی اور وہیں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہم اپنے نبی کی سیرت ختم کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ مراجع اور مصادر کہاں سے لیے جائیں، یعنی ان ساری چیزوں کی معلومات ہمیں کہاں سے لینا ہے، اور اسی پر ہم اپنے سفر کا اختتام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔